بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس کی شدید مذمت کی گئی. ملک میں جمہوریت کے لیے سکڑتی ہوئی اسپیس جو ہے، جو آج جمہوریت سلب کی جا رہی ہے، اس کی شدید مذمت کی گئی. ملک میں آئینی تسلسل، ملک کی پارلیمنٹ پر جو آج قدغن ہے اس کی مذمت کی گئی. ملک میں جو مہنگائی کا سیلاب ہے، جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ملک میں جو تاریخی کرپشن ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، عوام پریشان ہیں، ان مسائل پر بحث کی گئی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس مقصد کے لیے آگے بڑھی ہے، اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے، عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے اس پر تبادلہ خیال ہوا. جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی تھی وہ آج منظور ہوئی، اس کے نام آپ کو دے دیے جائیں گے. اور یہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے، یہ جو پی ڈی ایم جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے گی. آج اس کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی اسٹیئرنگ کمیٹی کی، اور ایک تنظیمی ڈھانچہ پارٹی کے قائدین کو بھیجا جائے گا، جس کے بعد جو تحریک ہے اس کو انشاءاللہ اسی ہفتے مکمل کر کے پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. یہ بھی طے ہوا کہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا. انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں جو تحریک ہے اس کا آغاز انشاءاللہ ہوگا، اور یہ تحریک بڑھتی جائے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کو اس غیر جمہوری عمل سے نجات دے کر ہی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. یہ آج کے فیصلے ہیں. تمام جماعتیں ان فیصلوں پر متفق ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ، یہ تحریک جو ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک صرف سنہرا قدم ہی نہیں بلکہ ایک حقیقی سیاسی تبدیلی یہاں سے انشاءاللہ رونما ہوگی. عبادی صاحب، پی ڈی ایم کی سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملے گی، اس بات پہ اتفاق ہو گیا. جی، اور کوئی سوال کر لیجیے. پہلے بعد میں کریں گے. کوئی سوال ہو آپ کا؟ راجہ صاحب آپ بات کریں. جی میں آپ بات کریں. جی، اسٹیئرنگ کمیٹی کے ہر جماعت سے 2 ممبران ہوں گے، وہ نام آپ کو دے دیے جائیں گے. میں بات کر رہا ہوں. پہلا جلسہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں ہوگا. کوئٹہ میں جو آپ کا جلسہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیا جو جلسوں کا تسلسل ہے وہ برقرار رہے گا، یا اس کے بعد احتجاجی تحریک کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا؟ نہیں جی، جیسا آپ کو بتایا گیا تھا کہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے مرکزی جلسے ہوں گے. اس کے علاوہ اور شہروں میں بھی چھوٹے جلسے ہو سکتے ہیں. اگلے پیر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کی دوسری میٹنگ ہوگی جس میں آئندہ لائحہ مزید طے کیا جائے گا. ایک منٹ بات کر لیں سب لوگ، ہم بھی کر لیں، باقی پارٹیز بھی کر لیں. پارٹی قائد کی اجازت کے بغیر نہیں ملے گا، تو باقی جماعتیں پیپلز پارٹی جے یو ہے وہ بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرے گی؟ میں پہلے بات آپ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح عباسی صاحب نے آپ کو آج کی اس میٹنگ کے بارے میں بریف کیا ہے،
کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس موومنٹ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، آج اس کا باضابطہ اجلاس ہوا، اور بنیادی طور پر جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ سب کے لیے جو تھا وہ قابل افسوس اور قابل تشویش جو ہے وہ معاملہ تھا۔ اس پر بات ہوئی کہ اس طرح سے جمہوری ادارے کمزور ہو جائیں گے، اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے جمہوریت کمزور ہوگی اور پاکستان کے عوام کے غم و غصہ میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ان کے خلاف ریفرنس جاری ہو چکا تھا تو پھر ان کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسی طرح باقی لیڈران بھی یہ کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا ایک بات سامنے آ رہی ہے، کیونکہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ آ کر آئے دن چینلز پر بیٹھ کر ایک ہی چیز کی رٹ لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنے بندوں کو گرفتار کر لیا، پھر وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ فلاں دن کو فلاں گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو گئی۔ اس سے یوں سمجھتا ہے کہ اگر پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ حکومت اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے تو پھر یہ بات عام آدمی کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکومتی وزراء جو ہیں جس انداز سے وہ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب احتساب تو ہو ہی رہا ہوگا، اس سے تو شاید کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم کہتے ہیں کہ احتساب نہ ہو، لیکن کسی کی تذہیز کا اگر مقصود ہے، اگر اس کی بے عزتی مقصود ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی قانون بھی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے آج یہ بھی فیصلہ کیا کہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ کے مقام پر ایک عظیم الشان آل پارٹیز جو ہے وہ جلسہ ہوگا، اسی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحت، اور وہ ایسا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کی سیاست کا ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، اور یہ پھر جلسوں کا ایک تواتر ہوگا، ایک سیریز ہوگی جلسوں کی جو کہ تمام صوبوں میں ہوگی، اور اس لیے ہوگی کہ پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت بہت مشکل کا شکار ہے۔ پاکستان کے عوام کا جینا دو بار ہو چکا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور اس وقت لا قانونیت نے بھی، اور جس طریقے سے معاملات کو چلائے جا رہے ہیں، جس طرح معیشت کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح فارن پالیسی کو چلایا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے تکلیف دہ ہے اور آئندہ پاکستان کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ایک ذمہ دار اپوزیشن ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، جو آج حکومت میں نہیں ہے، صرف ایک پارٹی حکومت میں ہے، اور باقی تمام جماعتیں جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے دکھ اور سکھ کے ساتھی بنیں گے، اور آج جو مہنگائی اور بے روزگاری جس برے طریقے سے مسلط ہو رہی ہے، وفاقی اور سرکاری ملازمین کی جس طرح کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، پینشن دار جو لوگ ہیں، پینشنر جو ہیں، وہ اس قابل بھی نہیں رہے بیچارے کہ اپنی اس پینشن سے 2 وقت کی روٹی حاصل کر سکیں۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں جس پر اپوزیشن چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہے، ایک جمہوری نظام کا ہم حصہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری انداز سے ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ہمارا ریزالو ہے۔ دورانی صاحب کنوینر کا اعلان کر دیں، کنوینر کون ہے؟ اب یہ جو کنوینر ہیں وہ روٹیشن کے تحت ہوں گے۔ کنوینر جو ہیں وہ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے پہلے مہینے کے لیے کنوینرشپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے، اور وہ جناب ایسر اقبال صاحب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جو آپ کو بتایا گیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف کی بلا جواز گرفتاری کے حوالے سے تھا، اور پورے ہاؤس میں اس گرفتاری کی مذمت کی گئی۔ جہاں تک اے پی ڈی ایم کے عزائم یا ان کے فیصلوں کا تعلق ہے، انشاءاللہ العظیم اب یہ تحریک جس کا باضابطہ آغاز 11
अक्टूबर से कोयटा से शुरू होगा। इंशाअल्लाह सिलेक्टेड नाअहल नालायक हुकूमत की इख्तिताम तक जारी रहेगा। और इसी तरह हम समझते हैं कि 2 साल से भी ज़्यादा का अरसा हुआ मौजूदा हुकूमत और उनकी क़ियादत ने जो कौम से वादे किए थे उनमें से एक पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। मेगा प्रोजेक्ट का दावा किया गया, 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने की बात की गई, 50 लाख लोगों को घर बना के देने की बात की गई, पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने की बात की गई, डॉलर को 100 से 50-60 तक लाने की बात की गई, लेकिन एक वादे पर भी अमल नहीं कर सके और एक कदम भी पेशरफ नहीं कर सके। बल्कि अभी जो हाल ही में उन्होंने जो बजट दिया वो बजट पे आपने देख लिया कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0 था। तो ऐसी हुकूमत जो नालायक भी है, नाअहल भी है, करप्ट भी है, करप्शन की जो शोहरत है वो तो पूरी दुनिया में फैल गई है, लेकिन नेब सिर्फ अपोजिशन की पगड़ी उछालने के लिए उन्हें आए रोज तंग कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। हम इस किस्म के नाजायज और गैर आईनी हथकंडों से मरऊब नहीं होंगे और हम इस किस्म के नाजायज जो भी कोशिश होती है या दबाव डालने की कोशिश होती है उनका हम डट कर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीम। और हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत ये शो पीस है, इसके पीछे जो कुव्वतें हैं उनको भी बता देना चाहते हैं कि खुदा के लिए अब इनका पीछा छोड़ दो और इनकी पुष्टपनाही छोड़ दो। इन्होंने कौम को तबाह कर दिया है, गरीब को तबाह कर दिया, मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया, लिहाजा इनकी पुष्टपनाही छोड़ दो। ये सियासी जंग है, ये सियासी जंग है, ये खुदा न खास्ता कोई आर्मी से इदारों से जंग नहीं है, ये सियासी जंग है और इमरान से इमरानी टोले से जंग है। ये जंग हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये जंग हम जीतेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों का वो इत्तेहाद है जो पाकिस्तान को आइन के तहत चलाने पर यकीन रखता है। हम इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, हम उस विजन की जंग लड़ रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान कायदे आज़म ने कायम किया था कि पाकिस्तान को आइनी हुक्मरानी से, जमहूरियत के साथ, कानून की बालादस्ती के साथ, आज़ाद अदलिया के साथ, लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत के साथ और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हकूक़ की हिफाजत के लिए आज इस हुकूमत ने जो सियासी इंतशार पैदा किया है, जो जमहूरियत पे हमला किया है, उससे ज़्यादा इकनॉमिक डेमोक्रेसी पे हमला किया है। इकनॉमिक डेमोक्रेसी पे मतलब ये है हमला करने का कि इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी के लिए, कमज़ोर आदमी के लिए जिंदा रहने का हक छीन लिया गया है। आज जो महंगाई है, जो उसकी सतह है, जो उसने गदर मचाया है, उसने न सिर्फ मुआशी अफरा तफरी फैला दी है बल्कि मुआशरती अफरा तफरी भी फैला दी है। क्राइम्स पैदा हो रहे हैं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर टूट रहा है। अगर हमने इस नालायक, नाअहल और पाकिस्तान के लिए मुआशी खतरा हुकूमत से निजात हासिल ना की तो हमारी सोसाइटी बदतरीन एनार्की का शिकार होने की तरफ बढ़ रही है। ये हुक्मरान अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा कौमी इदारों पर फेंक रहे हैं और इनके वुज़रा रोज़ाना कौमी इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आगे चलने का एक ही रास्ता है कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए,
तमाम इदारे आईनी हदूद में काम करें, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को बहाल किया जाए। पार्लियामेंट भी रिमोट कंट्रोल से चल रही है। हमने अपनी 30 साल जिंदगी में कभी पार्लियामेंट की ये बेतौकीरी नहीं देखी जो आज हो रही है। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान के मजदूरों, पाकिस्तान के किसानों, पाकिस्तान के गरीबों, पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान के ताजरों, पाकिस्तान के उस्तादों और पाकिस्तान के हर उस बेसहारा तबके की आवाज़ है जो इस मुल्क को महंगाई से और इस मुल्क के अंदर मौजूदा हुकूमत के जबर से, सहाफ़ियों की भी आवाज़ है जिनका गला घूंटा जा रहा है। और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते पीर के रोज़ अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अपने राब्ता अवाम मुहिम को एक आखिरी शक्ल देंगे और फिर ये काफिला उस दिन रुकेगा जिस दिन इमरान अहमद न्याजी को रुखसत करके इस मुल्क में अवाम की मंशा से आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन होगा। और आखिर में मैं हुकूमत को मुतनब्बे करता हूं पीडीएम की तरफ से कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से मुदाखलत हो रही है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान में 2018 का रीप्ले नहीं होने देंगे और हम सब मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों की हिफाजत करेंगे और इस नाअहल हुकूमत को वहां पर धांधली की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया।